السلام علیکم دوستو، میں ہوں عرفان۔ آج 19 اگست ہے، دن ہے سوموار کا، اور میں ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، اب القسام بریگیڈ اور ساریہ القدس ان دونوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اسٹریٹجی تھوڑی سی تبدیل کی جائے۔ پہلی اسٹریٹجی میں کیا ہو رہا تھا کہ خان یونس کے اندر، غزہ اسٹرپ کے اندر ان کے اوپر، اسرائیلی فوجوں کے اوپر حملے کیے جا رہے تھے، گھات لگا لگا کر، اب بھی جاری ہیں۔ لیکن اب اس کا یہ جو حملے کرنے کا سلسلہ ہے، اس کا طریقہ کار تھوڑا سا تبدیل کیا گیا ہے۔ اس میں آپ کے لیے ایک خاص چیز یہ ہے، خاص بات یہ ہے، آپ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ کل امریکن ایک جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے اینٹونی بلنکن، وہ پہنچا ہے اسرائیل، اور جو ہی وہ وہاں پر پہنچا ہے تو مجاہدین نے اپنی کاروائیاں شروع کر دی ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ اس کا استقبال کیا ہے۔ استقبال کیسے کیا ہے؟ تل ابیب کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے۔ تل ابیب کے اندر اتنا بڑا دھماکہ تھا یہ کہ شام کا وقت تھا اور اس نے پورے کے پورے علاقے کو روشن کر دیا۔ اتنا بڑا دھماکہ تھا اور اس دھماکے کی آواز پورے تل ابیب میں سنائی دی، پورے تل ابیب میں اس دھماکے کی گونج سنائی دی گئی۔ اور صرف یہاں پر بس نہیں ہے، آگے چل کر اور بھی بہت کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، بتانے والا ہوں۔ ایک دو نہیں بلکہ پورے 3 دھماکے ہوئے ہیں۔ تیسرا دھماکہ ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے ایک اور دھماکہ جو ہے وہ سنائی دیا گیا ہے۔ تل ابیب میں پہلا دھماکہ ہوتا ہے جب ایک وہیکل کو اس کا ڈرائیور، جس میں پورا بارود بھرا ہوتا ہے، وہ ایک پر ہجوم مقام پر جا کر اس کو ایکسپلوڈ کر دیتا ہے۔ یہ ایک خودکش حملوں کا باقاعدہ سے آغاز کر دیا گیا ہے۔ ان تمام دھماکوں کی نہ صرف القسام بریگیڈ نے ذمہ داری قبول کر لی ہے بلکہ اعلان کیا ہے کہ وہ یہ حملوں کا سلسلہ، اس طرح کے حملوں کا سلسلہ جس میں خود کش حملے جسے کہا جاتا ہے، ان کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور تب تک جاری رکھیں گے جب تک غزہ کے اندر سے فوجیں نہیں نکل جاتی، نمبر 1۔ نمبر 2، غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر مساکرز، قتل عام یہ ختم نہیں ہو جاتا، تب تک تل ابیب اور پورے اسرائیل کے اندر اس طرح کے دھماکوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اس میں جو پہلا دھماکہ کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں، دوسرا دھماکہ جو ہے تل ابیب کا ایک ایریا ہے گشدان ایریا، تو دوسرا دھماکہ جو ہے یہ گشدان ایریا کے اندر ہوا ہے۔ اور تیسرا دھماکہ جو ہے رمت جن سٹاک ایکسچینج ہے، جو میں ابھی تیسرا دھماکہ جو آج بتا رہا ہوں، یہ رمت جن سٹاک ایکسچینج، وہاں پر یہ تیسرا دھماکہ ہوا ہے۔ اور اس کا اب یہ القسام بریگیڈ کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، ہم ان حملوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اور وہیں پر خان یونس کے اندر، غزہ اسٹرپ کے اندر، وہاں پر بھی جو کاروائیاں ہیں وہ بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ اب اس سارے کے بیچ میں جو اسرائیلی فوج ہے وہ اس قدر بھوکھلا چکی ہے۔ اب یہ ہیبریو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ہیبریو میڈیا کا کہنا ہے کہ اس قدر یہ اسرائیلی فوج بھوکھلا چکی ہے کہ اس نے ایک بلڈنگ کو راکٹوں سے نشانہ بنا لیا۔ اس بلڈنگ کے اندر کون چھپا ہوا تھا؟ اس بلڈنگ کے اندر مجاہدین نہیں تھے، لیکن اسرائیلی فوج کو لگا کہ یہاں پر مجاہدین ہیں۔ اسرائیل کی جو ایئر فورس ہے اس نے وہاں پر سٹرائک کر دی، راکٹ داغ دیے، میزائل چلا دیے، اور وہاں پر اس کے اندر 20 پیرا ٹروپرز تھے جن کا تعلق اسرائیل کے ساتھ تھا، اور وہ تمام کے تمام بتایا جا رہا ہے کہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ بعد میں ایک ہیلی کاپٹر کو وہاں پر لینڈ ہوتے ہوئے دیکھا گیا، اور اس ہیلی کاپٹر جب یہ لینڈ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ زخمیوں کو، مرنے والوں کو وہاں سے اٹھا کر ایک جو ہاسپٹل ہے اس کے اندر منتقل کیا جاتا ہے۔ اب ایک طرف اسرائیلی فوج غزہ کے اندر القسام بریگیڈ کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہے، اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف دوستو، انہوں نے ایک اور مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس بار انہوں نے ٹرائی کی ہے لبنان کے بارڈر کے اندر گھسنے کی۔ اب یہ پہلی مار بھول گئے ہیں، پہلے بھی کچھ مہینے پہلے انہوں نے لبنان کے بارڈر کے اندر گھسنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کو جو وہاں پہ رضوان فورس ہے جو لبنان کے اندر حزب اللہ کام کر رہی ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ یہاں پر اس رستے سے آئیں گے، تو وہاں پر ان کے رستے میں IED ایکسپلوزیو ڈیوائسز لگا دی گئیں، اور ان کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ہیبریو میڈیا نے اس کو رپورٹ نہیں کیا، انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ کتنا نقصان، لیکن المائدین بتا رہا ہے، المائدین مکمل طور پر اس کی تمام سٹوری بتا رہا ہے۔ لیکن یہ والا جو واقعہ ہے اس کو نہ صرف المائدین بتا رہا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یروشلم پوسٹ بھی بتا رہا ہے۔ المائدین کے مطابق بہت بڑی تعداد میں کیجوالٹیز ہوئی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں، لیکن یروشلم پوسٹ وہاں پر وہ خاموش ہے، وہ تھوڑا سا
چونکہ وہاں پر سینسرشپ چل رہی ہے تو جو یروشلم پوسٹ ہے اس نے ہلاکتیں اور نقصان ذرا تھوڑا سا کم کر کے بتایا، لیکن یہ ضرور بتایا کہ جو اسرائیلی فوجی ہیں انہوں نے لبنان کے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے اور وہاں سے ان کو وہ مار پڑی ہے، ان کو وہاں سے جو ہے وہ ٹھڈے مار کے نکالا گیا ہے اور بہت بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں اسرائیلی فوج کی۔ اب جہاں پر یہ اسرائیلی فوج کے اندر اسرائیل کے اپنے جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں، جہاں پر اس کے جو اپنے جو ریزرو فورسز ہیں وہ شامل ہیں، تو وہیں پر پوری دنیا سے خاص کر امریکہ اور انڈیا سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آ کر انہوں نے اسرائیل کی فوج کو جوائن کیا اور اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ کار خیر از ان انورٹڈ کاماز۔ تو ایک جو انڈین نیشنل ہے وہ اسرائیل میں ہلاک ہو چکا ہے، یہ سامنے آپ کو اس کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے۔ اسے حماس کے سنائپر نے غزہ کے اندر مارا ہے۔ اب جواب میں اسرائیلی فوج جو ہے اس کا بس کس پر چلتا ہے؟ اس کا بس چلتا ہے صرف سویلینز پر۔ سویلینز آ جا کے اس کے ہتھے چڑھتے ہیں اور سویلینز میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں، اس میں پیرامیڈکس شامل ہیں، اس میں ڈاکٹر شامل ہیں اور تو اور اس میں جرنلسٹ بھی شامل ہیں۔ جرنلسٹ پر حملہ کرنا ایک کرائم گنا جاتا ہے، لیکن مور دین 175 جرنلسٹ اس جنگ میں ابھی تک کام آ چکے ہیں، اس جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ ابھی تازہ ترین جو واقعہ ہوا ہے اس میں اسرائیل نے جو ترکش نیوز کریو ہے اس کے اوپر فائرنگ کر دیا، حالانکہ وہاں پر مطلب بڑا واضح لکھا ہوتا ہے، انہوں نے جو پریس کی ویسٹس ہوتی ہیں وہ پہنی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ترکش ہیں اس کے نیوز کریو پر حملہ کر دیا گیا۔ ترکش کو تو خاص کر اسرائیل جو ہے وہ مطلب معاف نہیں کرے گا، اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں آپ کو بتاتا رہتا ہوں میں کہ ترکش کے ساتھ ان کا کیا اس وقت چل رہا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے یہ خان یونس کے اندر پیش ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آسٹریلوی جو صحافی ہیں جن کا نام سلمہ القدومی ہے، یہ بیسیکلی آسٹریلین نیاد ہیں، آسٹریلیا سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے بھی جو پریس کی ویسٹ ہے وہ پہنی ہوئی تھی اور جو بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے جس کے اوپر پریس لکھا ہوتا ہے وہ پہنی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور اسرائیل نے اپنے اس ڈرامے میں رنگ بھرنے کے لیے انہوں نے مزید ایک قدم اٹھایا ہے۔ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ محمود عباس رشیا کا دورہ کر کے واپس آئے ہیں اور آتے ہی انہوں نے ان کو پتہ نہیں کیا ان کے اندر کیسا جذبہ کیا رشیا نے ان کو کر کے بھیجا ہے کہ انہوں نے کہا جی میں نے غزہ کے اندر جانا ہے اور میں نے جہاد کرنا ہے۔ تو یکدم ان کے اندر یہ جو جہاد کا ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، تو اس کو مزید اس ڈرامے میں رنگ بھرنے کے لیے اب اسرائیل کی جو فوج ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ محمود عباس کو ہم کسی صورت غزہ جانے نہیں دیں گے۔ حالانکہ محمود عباس بیچارہ اتنا وہ کٹ پتلی قسم کا، اتنا کمپرومائزڈ قسم کی پرسنالٹی ہے کہ اسرائیلی فوج اس کو ایک دفعہ غصے سے دیکھ لے اور ویسے ہی منع کر دے تو وہ شاید ویسے نہیں جائے گا، لیکن یہ چونکہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے، محمود عباس مطلب ایوری ون نوز کہ یہ ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، اور اس کے ڈرامے میں مزید رنگ بھرنے کے لیے، اس کو تھوڑی سی ہائپ دینے کے لیے کہ یہ جا کر وہاں پر پتہ نہیں کیا کرے گا۔ ونس اگین میں اس پہ مطلب اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ محمود عباس جو ہے اس کو صرف ایک لارا لگایا گیا ہے، ایک صرف اس کو کہا گیا ہے کہ نہیں جی ہم تمہیں پورے غزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک ہم دونوں کا تمہیں بنا دیں گے، صدر بنا دیں گے اور تمہیں عیش کی زندگی گزارنا۔ اور یہ محمود عباس بیچارہ ان چکروں میں اب مزید ذلیل ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ تو محمود عباس کے اس ڈرامے میں رنگ بھرنے کے لیے اسرائیلی فوج اسے منع کر، دوسری طرف پیلسٹینین اتھارٹی اس نے اعلان کیا، اس نے کہا جی کہ نہیں ہم نے اس کو پوری تیاریاں ہم نے مکمل کر لی ہیں اور ہم محمود عباس کو ہم بھیجیں گے فلسطین، غزہ۔ فلسطین کے اندر تو آلریڈی وہ ہے، غزہ کے اندر وہ جانا چاہتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ حماس نے اعلان کر دیا کہ ہم محمود عباس کو یہاں پر کسی صورت میں الاؤ نہیں کریں گے۔ اور تازہ ترین ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور ملک نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں ایجپٹ سے بات کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ایجپٹ اپنے بارڈرز کھولے، میں پہلے فلسطین کے اندر داخل ہوں، وہاں پر ہاسپٹلز قائم کروں اور اس کے بعد میں اسرائیل کے اوپر اٹیک کروں۔ میری آرمی بالکل تیار بیٹھی ہے۔ یہ ملک کون ہے؟ یہ ملک ہے الجیریا۔ الجیریا وہی ملک ہے جس نے کل یہ اعلان کیا تھا کہ وہ لبنان کے اندر ایز یو نو اس وقت ایک بریک آؤٹ چل رہا ہے، وہاں پر بالکل لائٹ نہیں ہے، الیکٹریسٹی نہیں ہے اور مکمل طور پر پورا لبنان اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو الجیریا نے اعلان کیا تھا کہ وہ لبنان کو وہ آئل پرووائڈ کرے گا تاکہ وہ اپنا جو اس کے پاور پلانٹ جو اس وقت بند ہو چکے ہیں وہ چلا لے۔ تو الجیریا نے اس وقت لبنان کو، حزب اللہ کو یہ پاور پلانٹ اس کے چلانے میں مدد دینے کے بعد اب اس نے اعلان کیا ہے کہ جی اب وہ کیا کرے گا، اب وہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے بالکل ریڈی بیٹھا ہے۔ دوستو یہ تھی اس وقت تک کی کچھ تازہ ترین اہم ترین اپڈیٹ مڈل ایسٹ
فلسطین اور اسرائیل کے اندر جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ان کے متعلق ایک ویلاگ۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروپس میں ہر جگہ پر اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیجز پر شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی اپڈیٹڈ انفارمیشن ملتی رہے۔ خدا حافظ۔